بغیر تمہید باندھے انشاءاللہ شاہ صاحب کا تعارف میں کیا کروں. شاہ صاحب کہہ دیا تو یہ کافی ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اقرا سینٹر میں امامت کے لیے شاہ صاحب تشریف لائے. اور حضرت علامہ سید غلام دستگیر جیلانی دامت برکاتہم العالیہ جن کو آپ سن رہے تھے، جنہوں نے اس محفل کا آغاز بھی کروایا اور ساتھ ساتھ ملفوظات سے نوازتے رہے. اتنی بات میں عرض کر دوں کہ قیامت کے دن سارے رشتے کٹ جائیں گے، لیکن یہ جو سادات کرام کا رشتہ ہے، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن ان کے رشتے قائم رہیں گے. تو جہاں افراتفری ہوگی اور یہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہاں انشاءاللہ عز و جل اس گھرانے کی شان و شوکت دیکھی جائے گی. تو بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اپنے ہی امام صاحب اور بہت ہی محترم شخصیت، اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علامہ غلام دستگیر جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. اب میں بھی اپنی بھائی پوری کر لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ نچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس کو حق اور سچ کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام حضرات کو حق سن کر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قبلہ حضرت علامہ قمر صاحب اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. دعا ہے کہ رب تعالی ان کے علم و عمل میں اور اس اقرا سینٹر کے ساتھ جو احباب تعاون کرتے ہیں، جس طرح کا بھی تعاون کرتے ہیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا ہے کہ رب تعالی ان کے گھروں کو آباد فرمائے. رب تعالی نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ رب تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جملے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا. تو رب تعالی کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ رب تعالی نے ان جملوں کو قرآن بنا دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ پارہ 10th پارہ ہے اور آیت سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 40 ہے. تو رب تعالیٰ نے یہ اس میں ارشاد فرمایا. تو یہاں سے ہمارے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ یہاں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. تو یہ ایک طویل واقعہ ہے جو ہجرت کی رات پیش آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. چند احادیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا، وقت بہت مختصر ہے اور وقت کی زنجیریں کھینچ رہی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کثیر احادیث روایت کی اور کثیر اقوال پیش کیے. تقریباً 32 کے قریب ہمارے ایک حضرت علامہ مولانا صاحب نے اکٹھے کیے. یعنی جو حضرات اپنی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان موازنہ کرتے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, اس کو کثیر کتابوں نے, کثیر کتب احادیث نے اس کو نقل کیا, اور حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل کیا اور کثیر کتب احادیث کے حوالے دیے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا. وہ قول یہ ہے کہ جو بندہ مجھ کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, اس نے مجھ پر تہمت لگائی. اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرما رہے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار تھے, جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے, انہوں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا. آج 1400 سال کے بعد کچھ لوگ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں. رب تعالی ہمیں ان کے سائے سے بھی محفوظ رکھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان کیسی محبتیں تھیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا وہ مغرب اور عشاء کے بیچ کا جو ٹائم ہے, اس میں آپ کا انتقال ہوا. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اس میں موجود تھے. آپ جنازے میں شریک تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور عرض کی اور کہنے لگے کہ یا صدیق, آپ ابوبکر صدیق قریب آئیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, عرض کیا آپ سے کہ آپ موجود ہیں, آپ خود ہی ان کا جنازہ پڑھائیے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے ارشاد فرمایا, سنیے, آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم, خدا کی قسم, آپ کے سوا ان کا کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. آپ اندازہ کریں اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ سے کچھ رنجش ہوتی, آپ سے کچھ ناراضگی ہوتی, تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے کی کیسے آپ ان سے درخواست کرتے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. تو یہ محبتیں, یہ الفتیں صحابہ کرام کے دوران درمیان موجود تھیں. حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ابن عساکر نے بھی اس کو ذکر کیا اور امام بہیقی نے بھی اس کو دلائل میں ذکر کیا. اور یہ نقل کرتے ہیں یہ امام ابری سے, اور ابری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم, عمر ابو بکر کی وہ دو یعنی دن اور رات
عمر سے افضل ہیں. تو جب اس کی تفصیل اس نے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات غار ثور کی طرف بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے تھے، اس لیے کہ کھوجی جو کھوج لگانے والے ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. آپ اندازہ کریں کہ بھار نبوت کس کی جرت تھی کہ صدیق کے علاوہ اٹھا سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد آپ سے پیار کرتے تھے. مختصر یہ کہ جب غار میں پہنچے، یہ سارے طویل واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جب غار میں پہنچے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل نہیں ہوں گے، پہلے میں داخل ہوں گا، اس لیے کہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو دیکھا کہ غار میں کچھ سوراخ تھے، تمام سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک ایڑی اس جو بل تھی، جو سوراخ تھا، اس کے آگے رکھ دی. ہوا یہ آپ نے جب آگے رکھی وہاں سانپ تھے، اژدہا بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ڈسنا شروع کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو گرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر خوف نہ کھاؤ. لیکن ابو بکر صدیق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف سہ رہے تھے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں موجود تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ جو تھا وہ بار بار ڈس رہا تھا. وہی زہر جو ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس لوٹا اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما دیا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی پرواہ نہیں کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان کو نثار کر دیا. اعلیٰ حضرت نے اسی پر تو لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصر کی نماز قضا کر دی. وہ کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جو داؤ پہ لگا دی صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو یہ اس سے امام اہل سنت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عصر کی نماز قضا کر دی، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ مختار نبی ہیں، ان کے اختیار میں ہے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. لیکن آپ نے تو اپنی نماز قضا کر دی. کس پر؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو جان بچانے کے لیے آدمی کفر بھی بول سکتا ہے جبکہ تصدیق دل ہو، دل مطمئن ہو، لیکن انہوں نے اپنی جان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر داؤ پہ لگا دیا. تو رب تعالی جو اب اسی پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. یعنی یہ جتنے بھی فرائض ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جان کا بچانا، یہ جہاد، یہ تمام کی تمام فروع ہیں جو ان کی اصل ہے. یعنی یہ شاخیں ہیں جو ان کی اصل ہے. اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ہے. اور تمام جتنے بھی روزے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام کی تمام فروع ہیں، یہ شاخیں ہیں. اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہو، خدا کی قسم نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. یہ حج بھی ایسے ہی ہے جیسے سیر کے لیے جانا، یہ نماز ایسے ہے جیسے ٹکرے مارنا، اور یہ روزہ ایسے ہے جیسے خالی پیٹ رہنا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی، یہ تمام کی تمام چیزیں کارآمد ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ہے ایمان کی. یہ ایمان کی بھی یہ جان ہے. اگر ایمان میں جان نہ ہو تو روزہ کس کام کا، یہ زکوٰۃ کس کام کی، یہ حج کس کام کے، یہ عبادتیں کس کام کی، یہ دوستوں سے ملنا کس کام کا، یہ صلہ رحمی کس کام کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مقام ملا، یہ جو بعد الانبیاء افضل البشر، یہ جو مقام ملا کہ تمام انبیاء کے بعد جو فضیلت والے شخص ہیں سیدنا
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये मकाम क्यों मिला? हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहु से पूछा गया, आपने फरमाया सिद्दीक के रोजों की वजह से नहीं आपको ये मकाम मिला, सिद्दीक की नमाजों की वजह से ये नहीं मकाम मिला, सिद्दीक का खैरात करने की वजह से ये मकाम नहीं मिला, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बढ़ जाने पर ये मकाम मिला है। जितनी मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने में होगी, बंदे की रब ताला बंदे का मकाम रब ताला की बारगाह में उतना ही बुलंद होगा। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें सबक सीखना चाहिए, सहाबा किराम से ये सबक सीखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत दिल में हो, तमाम इबादतें कारआमद हैं। और ये आखिर में एक बात अर्ज करता चलूं, ये हम जो 11वीं शरी मनाते हैं, आपने शुरू से देखा कि हमने कोई ऐसी बात कही जो शरीयत के खिलाफ हो, या इस महफिल में कोई ऐसी बात हुई जो शरीयत के खिलाफ हो, तो और 11वीं शरी असल क्या है, 2 मिनट में आपसे बात करके खत्म करता हूं कि 11वीं असल में हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मारूफ गौसे आजम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आपके इसाले सवाब के लिए और दीगर साबिका अंबिया के लिए, ये जरा बात गौर से सुनिएगा, साबिक अंबिया के लिए इसाले सवाब के लिए एक महफिल मुनक़्क़िद करते थे, और वो महफिल दिन 10वां होता था और रात 11वीं होती थी, और ये आपने अपनी जिंदगी में मामूल बना लिया था। और रब ताला की बारगाह में ये मामूल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसाले सवाब करना रब ताला की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि अब्दुल कादिर तू दुनिया से चला भी जाएगा लेकिन तेरे मानने वाले फिर भी मनाते रहेंगे। तो ये 11वीं शरीफ असल दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में होती थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता था। तो आज भी हम ये अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए इकट्ठे हुए, और आखिर में लंगर होता है, शरीनी होती है, वो भी इन लोगों को खिलाकर हम इन बुजुर्गों को इसाले सवाब करते हैं और तमाम अंबिया किराम की बारगाह में ये सवाब पेश करते हैं। इसमें जिंदों का फायदा ये है कि आप हबाब तबलीग जो हम कर रहे हैं, जो लोग उलमा तबलीग करते हैं, आप उसको सुनते हैं, आपके दिल में बैठती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नमाज के साथ मोहब्बत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, हो सकता है किसी एक की बात उनके दिल में बैठ जाए, इस मौके पे वो नमाजी बन जाएं। तो ये तबलीग का जरिया है, ये नेक काम है, ये बिदत हसना है, ये बुरी बिदत नहीं है, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाद है। और क़यामत तक जितने भी लोग 11वीं शरीफ मनाएंगे, उसमें जिक्रुल्लाह करेंगे, जिक्र मुस्तफा करेंगे, वो तमाम का तमाम सवाब हुजूर गौसे आज़म की रूह को पहुंचेगा। तो जो नेक काम इजाद कर जाएगा उसको ये सवाब पहुंचेगा। और बात याद रखिए, ये महफिलें होती हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी महफिलों पर फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते उतर के क्या देखते हैं कि जब वो दोबारा इस पूरी महफिल का जो भी मामला था अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला पूछता है मेरे बंदो वो क्या कर रहे थे? वो कहते हैं या अल्लाह युहम्मिदूनका वला करीम तेरी हमद बयान कर रहे थे, युकब्बिरूनका तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, युसब्बिहूनका तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछेगा क्या अल्लाह ताला नहीं जानता था? अल्लाह ताला जानता था कि मेरे बंदों ने क्या किया। तो रब ताला फिर इस्तिफसार करेगा मेरे फरिश्तों और क्या कर रहे थे? मौला करीम तुझसे जन्नत मांग रहे थे। मेरे फरिश्तों उन्होंने जन्नत देखी है? बोला नहीं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों अगर वो जन्नत देख लेते तो कैसे तलब करते? फिर अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों कि और क्या कर रहे थे? मौला करीम तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों उन्होंने मेरी दोज़ख देखी। मुख्तसर ये कि फरिश्ते रब ताला फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना मैंने तमाम महफिल वालों को बख्श दिया। अब ऐसी महफिल, अब फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह तेरा एक ऐसा बंदा था कि जो महफिल सुनने की नीयत से नहीं आया था, वो किसी उसका कोई मकसद नहीं था, बस ऐसे ही आके बैठ गया। हो सकता है लंगर के लिए बैठा हो, मेरे जैसा आदमी लंगर के लिए बैठा हो। तो उसने अर्ज की और फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था, वो उसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, रब ताला इरशाद फरमाता है ला यशका जलीसुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनके पास बैठने वाला शकी नहीं हो सकता, जहन्नुमी नहीं हो सकता। गवाह रहना मैंने उसको भी बख्श दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला
ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.